नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना, माहिर अमराज़ नाक कान गला, आपकी खिदमत में। ओल्डर जो लोग होते हैं, बूढ़े, उनमें जो ना सुनने का मसला है, इसके लिए कुछ मुफीद इंफॉर्मेशन के साथ में हाजिर हूँ। मैंने इसके ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम किया, अल्लाह की मेहरबानी। डेफनेस बुढ़ापे में एक अलामत है, जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, नज़र कमज़ोर पड़ जाती है। नज़र के लिए लोग बड़े कॉन्शियस हैं, जाते हैं मोतिये का ऑपरेशन करवा, ऐनक लगा लेते हैं, लेकिन सुनने के लिए उनके ना उनको सोच है, ना उनमें समझ है, ना उनको अवेयरनेस है। ये सबसे पहले 81 में ये आप देख सकते हैं, पहली कौमी कॉन्फ्रेंस नाक कान गला, जनरल ज़ियाउल हक साहब जो टॉप मैन थे, मैं उनसे मिला। मैंने कहा जी इस शोबे में आज तक काम नहीं हुआ, मैं पहली कॉन्फ्रेंस करवाना चाहता हूँ लाहौर में। तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान तो 47 में बना था, तो अब 81 में पहली कॉन्फ्रेंस। मैं कहा जी देर आए दुरुस्त आए, मेरी बात पे हंस पड़े और खुश हुए, कहते ठीक है आई विल डेफिनेटली कम। However, he came specially from Islamabad to Lahore and went back. He gave a very good speech here in the, you see, this was called as a Hilton Hotel हमारी से पहले 1980। इसमें उन्होंने कहा जी कि जो आप चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि चारों सूबों के लिए, कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर के लिए ENT सेंटर्स बने, जहाँ पर लोगों को पता चले कि भाई कोई बहरापन के लिए भी कुछ हल है, वरना जरा डोरा हो गया बात, ठीक है। अब लोगों को समझ आनी चाहिए कि जैसे पहले ऐनक नहीं थी तो लोग गुजारा करते थे। गुजारा क्या मतलब, देखे बगैर वो बेचारे दुनिया से रुखसत हो जाते थे जैसे। लेकिन अब जैसे एक फैसिलिटी आई है, वी कैन डू ए लॉट। जैसे हार्ट के लिए बहुत कुछ हुआ है। ये मेरा जो जेल रोड पे अपना हॉस्पिटल है, ये राना ENT सेंटर, जहाँ से मैं टॉप दे रहा हूँ, कनेड कॉलेज के सामने से। हमारे साथ ही हार्ट का एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जो मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान में बहुत सुपीरियर पोजीशन में। मैं इंडिया में भी गया हूँ, मैंने बांग्लादेश में मैं गया हूँ, श्रीलंका में भी। हार्ट का बड़े ही कम हॉस्पिटल होंगे जो इस लेवल पे मैंने देखे। अब ये बन गया है, पहले जब नहीं था, जब मैं मेयो में था तो ये फैसिलिटीज नहीं थी कि थीलियम स्कैन भी वहाँ टेस्ट हो जाए, एंजियोग्राफी भी हो जाए, और जो हमारा दौर था। तो अब ये फैसिलिटीज बढ़ी हैं। इसी तरह ENT में भी मैं जब ज़ियाउल हक साहब से मिला हूँ, डायरेक्टर भी शुरू हुआ, तो मैं मेयो हॉस्पिटल में काम करता था। वहाँ पर आउटडोर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो एक ENT सेंटर बना, जहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट की एक पोस्ट आई कि कानों को टेस्ट करना। अब ऑडियोलॉजिस्ट का मैं अब जरूर रोल बताऊंगा। ऐसे ही है जैसे रेडियोलॉजिस्ट है, जैसे पैथोलॉजिस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट ने एक्सरे में देख ली कि गुर्दे में पथरी है, टांग टूटी हुई है। इसी तरह जो कानों के बहरापन के तशखीस के लिए ऑडियोलॉजिस्ट ने अपना जो भी मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, ऑडियोमेट्री जिसको कहते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री होती है, और बेशुमार को बहरा टेस्ट होता है छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो ENT स्पेशलिस्ट का होता है। इलाज करना उसका काम, आला लगाना उसका काम है, उसने उसको आला डिस्पेंस करना है, जैसे एक प्रॉपरली एक प्रोसीजर के तहत। ये नहीं है कि जहाँ से मर्जी आला पकड़ के लगा दिया, पर एक प्रोसीजर। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि ये जो बूढ़े लोगों में जैसे ऐनक लग जाती है, अक्सर बूढ़े आदमी हाथ में लाठी लेके चलते हैं, इस तरह गॉड फॉरबिड में अगर उनकी समाज भी अमूमन 60-65 के बाद नीचे आ जाती है, सुनते नहीं हैं। स्पेशली जो शुगर के मरीज हैं, उनमें कान के पट्टे कमजोर हो जाते हैं। ये मेरा एक तजर्बा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। जो हमने ENT की जो मेरी कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस हमारी IFOs की, इजिप्ट कायरो में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहां पर उन्होंने कहा कि ये बूढ़े आदमी की लाठी है। जैसे आला समात अगर एक बूढ़े आदमी को लग जाता है, 70 साल का, 65 साल का, इस तरह का अगर एक छोटा सा आला लग जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वो दोबारा फिर एक्टिव हो जाता है। वहां एक स्लोगन दिया था कि आदमी बूढ़ा तब होता है जब वो सुनना बंद हो जाए, बुढ़ापा तब आता है, अदरवाइज ही रिमेन्स एक्टिव। अगर आप किसी को, एक बुजुर्ग आदमी को जो नहीं सुनता, वो कोने कुदरे में लग के बैठ जाता है। अगर उसके ये, अगर आप अपने बुजुर्गों की थोड़ी सी खिदमत कर लें, ये आला समात लेके उनके कान में लग जाएगा, तो प्रॉपर ENT स्पेशलिस्ट लगाए, तो वो फिर दोबारा माशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलेंगे, शादी के फंक्शन में जाएंगे, घर में मेहमान आएगा तो उससे मिलेंगे। उनकी डिप्रेशन 90% खत्म हो जाती है। जो सुनता है वो एक्टिव है, जो नहीं सुनता वो बेचारा फिर बस एक इज़्वे मुअत्तल की तरह होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो था हमारा, मुझे मौका मिला 3rd साल की ENT कॉन्फ्रेंस लाहौर में करवाने का।
سنگل ہینڈڈلی میں نے اسی لاہور میں جہاں سے میں ٹاک دے رہا ہوں پی سی ہوٹل میں نے سار کانفرنس کرائی، 3rd سار کی ٹی کانفرنس ایز اے سنگل پرسن. کراچی سے میکسیمم لوگ، سندھ سے، ہر جگہ سے. دا پیپل دے کیم فرام دا بنگلہ دیش سے پروفیسر لاؤدین صاحب آئے، وہ 40 بندوں کا ڈیلیگیٹ لے کے ساتھ آئے تھے. تو گورنر ہاؤس میں پھر گورنر صاحب نے ہمیں ڈنر پہ بھی بلایا. پھر ہم نے ایک رات کو جو پی سی ہوٹل میں بڑا زبردست ہمارا اینول ڈنر، جو گالا ڈنر ہوا، جس میں فیڈرل منسٹر ہیلتھ جو اس وقت تھے نصیر خان، وہ تشریف لائے. انہوں نے شیلڈیں تمام کو دیں، تمام آل دا پیپل، چاہے کوئی گوٹکی سے آیا، کوئی سرگودا سے آیا، کوئی فیصل آباد سے. یعنی ایک اس میں کیا کہ اولڈر ایج گروپ کو ڈسکس کیا گیا. اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر واز گیون بائی پروفیسر جان جے گرائٹ، دی ورلڈ پریزیڈنٹ آف ای این ٹی سرجن ایسوسیشن ان پی سی ہوٹل لاہور، کہ ڈیفنس از نو پرابلم، ہیئرنگ فار آل. یہ ایک سلوگن دیا کہ اب ہم نے بوڑھے آدمیوں کو بھی ایکٹیو کرنا. بوڑھا نہیں ہوتا، بوڑھا تو اس وقت بوڑھا ہوتا ہے جب وہ سنے گا نہیں. اگر وہ سنے گا تو ماشاءاللہ اس کو وہ اپنی زندگی کے تمام جو اس کے فرائض ہیں ان کو وہ آسان طریقے سے انجام دے سکے گا. ہماری یہ سنائی فاؤنڈیشن ہے جس کا میں ڈائریکٹر ہوں، میرے ساتھ بیرسٹر مبین رانا صاحب بھی اس کے ڈائریکٹر ہیں سنائی فاؤنڈیشن کے. پروفیسر تابندہ رانا ہے، وہ گائنی کی ہیڈ رہی ہیں، 17 سال ایز اے پروفیسر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا. شی ہیز گاٹ اے واسٹ ایکسپیرینس آف دس آبسٹیٹرکس. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، پہلے تو ہے کہ میرج کاؤنسلنگ کے لیے انہوں نے زور دیا کہ جن فیملیز میں آلریڈی گونگے میرے بچے ہوں وہ تھوڑا سا ہٹ کے باہر شادی کریں. پھر اس کے بعد پراپر ان کی باقی مینجمنٹ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جس کے اوپر میں نے زور میں دوں گا کہ جب مجھے موقع ملا کہ میں وہ جس کو کہتے ہوتے ہیں ٹرکی میں گیا، تو ٹرکی میں بھی جو 10th ای این ٹی کانگریس تھی، آئی ریپرزینٹیڈ پاکستان ان دیٹ. انہوں نے بھی کہا کہ بڑے آدمی جو ہے 50-60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ ٹھیک کر سکیں. مختلف ذریعے ہیں. چھوٹے بچوں میں تو سرجری یا کوکلیئر امپلانٹ کرتے ہیں، لیکن بزرگوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سرجری کی بجائے ہیئرنگ ایڈ دے کے ہم اس کو دوبارہ پھر ایک ان کی جو ہیئرنگ ہے اس کو ریسٹور کر دیں. وہ ان کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، اینٹی ڈپریشن دوائیاں ان کی چھوٹ جاتی ہیں. یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں بالکل ذمہ داری سے. جب آدمی سنے گا، ایکٹیو بھی جائے گا، کلب میں جائے، شادیوں میں جائے، فنکشن میں جائے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے، تو ٹی ویژن دیکھے تو اس کی وہ ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے. جب وہ سنتا نہیں تو وہ پھر بس ایسے میاں مٹھو کی طرح بیٹھا رہتا ہے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں. ہماری یہ جو سنائی فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے کام کر رہی ہے. ہم نے جگہ جگہ کیمپ لگائے ہیں، لاہور میں بے شمار کیمپ کیے ہیں، اور مختلف جو شہر ہیں اور صوبوں میں وہاں بھی ہم لوگ گئے ہیں، ابھی بھی جائیں گے، جاتے رہیں گے. مقصد تو یہ ہے کہ سنائی فاؤنڈیشن کا مین مقصد یہ ہے، نمبر 1 پہلے اویئرنیس دینا. علاج بعد کی بات ہے، لوگوں میں اویئرنیس دیں تاکہ لوگ بہرے ہوں ہی نہ. یہ جو بے جان دوائیوں کا استعمال ہے نا، اینٹی بایوٹکس کا، اس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں. اس خاص طور پر جو ٹی بی کے ادویات ہیں اور کنین وغیرہ، دے آر ویری مچ نوٹوریس. اس سے نرو ڈیفنس ہو جاتی ہے، سننا بند ہو جاتا ہے. میرے پاس پرسوں بھی پارپٹن سے ایک پیشنٹ آیا تھا کہ جی میں نے ٹی بی ہو گئی سی، میں ٹی بی دی دوائیاں کھا لی، پہلے کو ٹیکے لوائے تو بس سننا ہی بند ہو گیا. دوسرا مریض میرے پاس لسبیلا سے تھا. تیسرا مریض میرے پاس گوادر سے تھا. پھر ٹھٹھا سے بھی مریض آیا. وہ سارے کیونکہ جہاں جہاں بھی ٹی بی ہے، ابھی چل رہی ہے، ٹی بی ختم نہیں ہوئی. ٹی بی کی جو دوائیاں کھاتے ہیں تو دے شوڈ بی ویری کیئرفل. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی، وہ ٹی بی سے ٹھیک ہو گیا، وہ سننا ہی بند ہو گیا. جب سننا بند ہو جاتا ہے تو پھر بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو سنائی فاؤنڈیشن ہے، اللہ کی مہربانی سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ 3 مارچ کو ہمارا ایک عالمی ڈے ہوتا ہے، کانوں کی عالمی سماعت کا دن، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بھی فوٹوگراف ہے. میرے ساتھ بیرسٹر مبین رانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی پروفیسر تابندہ رانا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں جو گائنی کی ہیڈ رہی ہیں کئی میں. ہم سب نے ٹاک دی، وہاں پر بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے پی سی ہوٹل لاہور میں، کہ یہ عالمی سماعت کا دن ہے. ہم نے اس سال کے اندر کیا کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کیمپ بھی لگائیں گے، فری ہیئرنگ ایڈ بھی دیں گے ٹو دی پاسبل ایکسٹینٹ. یہ نہیں کہتے کہ ہر بندے کو ہم دے سکتے ہیں، وہ تو پاسبل نہیں ہے، لیکن ٹو دی پاسبل ایکسٹینٹ جتنا کوئی کر سکے انسان کو حصہ ڈالنا چاہیے. جیسے ایک نعرہ تھا ایجوکیشن فار آل، اسی طرح مجھے بھی ملائیشیا میں یہ دیکھ سکتے ہیں، میری انگلش نیوز پیپر میں آیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر رسول اللہ رانا ایکسیپٹ دا چیلنج فار پاکستان. یعنی پاکستان میں پہلی دفعہ
اس چیز کو ہیئرنگ فار آل کے اوپر میں نے کام کیا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری امریکہ میں نیو یارک میں بھی میں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو، وہاں پر بلکہ انہوں نے سننے کے ساتھ کانوں میں بعض اوقات شور کا بڑا مرض ہے، وہ شور والے مسئلے مسائل بھی جو ہے اولڈ ایج میں بہت ہے، تو اس کے لیے میں نے وزٹ کیا دا ٹنائٹس اینڈ بیلنس کلینک نیو یارک۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی ماسکنگ ڈیوائس بتائی جو میں نے اب آ کے لگائی ہے 3-4 سالوں سے، تو 10 میں سے 6-7 مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، 70%۔ یعنی وہ جو ادروائز کوئی خاص اس کا تسلی بخش علاج نہیں ہے ٹنائٹس کا، کوئی خاص کہہ کہ یہ دوائی دے دی تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو البتہ اس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے، یہ ماسکنگ ڈیوائس سے مریض کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آئی ہیڈ گان ٹو دا آرلینڈو میں پروفیسر جینیفر جو ہاؤس کلینک جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ٹاپ کا ایئر کلینک ہے، وہاں کی انچارج ہے اور پوری دنیا کی پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی مجھے پھر کچھ بتایا ڈیفنس کے متعلق، پھر انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی ڈسکری دی کہ کوکلیئر امپلانٹ اپنے علاقے میں لوگوں کو بتانا شروع کریں۔ تھینک یو۔